یہ غلاف کعبہ جو ہے یہ تو حضور کے پیدا ہونے سے بھی پہلے طب الاکبر یمن کا جو بڑا بادشاہ تھا اس نے ڈالا. وہ پوری دنیا کو فتح کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے دو کام کیے ہیں تاریخ میں. ایک تو جب مدینہ منورہ میں آیا نا تو اتنا اندھیری چھا گئی دن میں کہ ہاتھ نظر نہیں آتا تھا. اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی تھے، احبار بھی تھے، مسلمان تو نہیں تھے، وہ نصرانی تھے. اس نے ان سب کو بلایا کہ یہ کیا غضب ہو گیا. انہوں نے کہا تم نے اس شہر کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا ہے لڑائی کرنے کا، حملہ کرنے کا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، میں سارا ملک فتح کر چکا ہوں، اس کو چھوڑ دوں گا؟ نے کہا توبہ کرو. یہ وہ مقام ہے جہاں محمد مدنی ہجرت کر کے آئے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک دفن ہوں گے اور حضور کا روضہ مبارک ہوگا. تم نے یہ کیا کیا ہے؟ فوراً توبہ کر. اس نے توبہ کی اور اس کے بعد کئی دن مدینے میں رہا اور اہل مدینہ کے لیے روزانہ سارے شہر کی آبادی کے لیے کھانا پکاتا تھا. ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے نا، احبار تھے، رہبان تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مہربانی کریں ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم مدینے میں رہ جائیں، کیونکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے آئیں تو ہم ان کے انتظار میں ہوں اور اسلام لے آئیں، اور اگر ہم پہلے مر گئے تو اللہ کی مرضی، نیت تو ہم نے کر لی ہے. تو اس نے کہا اچھا بات سنو. تو اس نے دو کام کیے. ایک تو سارے علماء کو گھر بنا کے دیے کہ یہاں رہو گے، کہاں رہو گے؟ لوگوں کے گھر میں رہو گے. اور ایک مکان بنایا اور وہ بھی علماء کو وصیت کی اور خط لکھا حضور کے نام من طب الاکبر الى محمد ابن عبداللہ رسول رب العالمین، کہ اللہ کے نبی میں یمن کا بادشاہ آپ کو خط لکھ رہا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اگر میری زندگی رہی تو میں آپ کا وزیر ہوں گا، آپ کا خادم ہوں گا، آپ کا معاون ہوں گا، اور اگر میں آپ سے پہلے مر جاؤں آپ بعد میں آئے تو میرے ایمان کی گواہی دینا میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں. اور میں نے یہ مکان آپ کے لیے بنوایا ہے، جب آپ ہجرت کر کے آئے اسی میں تشریف رکھیں. وہ خط دے کے بادشاہ چلا گیا یمن. اللہ کی شان دیکھیں، حضور نے ہجرت کے بعد جس گھر میں قیام کیا نا ابو ایوب انصاری، وہ خط انہی کے پاس تھا اور یہ گھر وہی تھا جو حضور کے لیے بنایا گیا. یعنی گویا حضور اپنے گھر میں ٹھہرے، کسی کا احسان نہیں. ایک کام تو اس نے یہ کیا، ایک کام اس نے یہ کیا کہ جب مکے کے قریب آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں مکے پر بھی حملہ کروں گا. بادشاہ تھا نا، سارے ملک فتح کرتے ہوئے چلا رہا تھا. پھر اللہ کا عذاب آ گیا. پھر انہوں نے علماء کو بلایا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے یہاں تو خدا کا گھر ہے، کعبہ ہے، یہ مکے والے تو اللہ کے گھر کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم نے برا ارادہ کیا، توبہ کرو. اس نے توبہ کی، کعبے کو غسل دیا اور کعبے پہ غلاف چڑھایا. سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا طب الاکبر ہے. اس کے بعد جو دور آتا کہ حضور نے انکار نہیں کیا، نہیں حکم دیا کہ اتار دو جائز ہے. جب اقرار فرما لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالنا جو ہے وہ جائز ہے. اگر حضور اقرار نہ کرتے پھر تم اعتراض کرتے جی یہ بدعت نہیں ہے.